أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري في كتاب الأدب. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائیاں، بزرگیاں بیان کرنا لائق زیبا ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ وہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، تنہا پالنہار ہے. اسی طریقے سے درود و سلام ہوں بالعموم تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع والدین کے ساتھ حسن سلوک. آج کے وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، آج کے معاشرے کی پکار ہے، آج کے بزرگوں کی دل کی دھڑکن ہے. تو آئیے قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے ان کے والدین کے بارے میں فرمایا وبرا بوالدی، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. آگے کا مطالعہ کریں. آیت کریمہ یا ابتی لا تعبد الشیطان یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. اے میرے ابو جان لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی؟
جو آپ کو نہ تو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی چڑھتی جوانی ہے، ابھی پورے طریقے سے جوان نہیں ہے، سامنے باپ بزرگ ہے، اور باپ کا عالم یہ ہے کہ باپ ایک مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا اے ابو جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ مسئلہ آگے چلتا ہے، آگے چلنے کے بعد باپ یہ کہہ دیتا ہے اگر یہی مسئلہ رہا، اگر یہی بات رہی تو ابراہیم جا میرے گھر سے چلا جا۔ چلے جانے کے بعد دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہونے کے بعد جب ایک باپ اپنے بیٹے کو یہ دھمکی دے دے جا گھر سے باہر نکل، گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں، گھر میں کوئی جگہ نہیں، تو یقیناً ایک نوجوان اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جو چاہے باپ کے ساتھ کرے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال سلام علیک، ٹھیک ہے اگر آپ کو یہی فیصلہ ہے تو چلے جاتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کی دعا کروں گا، آپ پر سلامتی ہو۔ آئیے نوح علیہ السلام ہیں، فرمایا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لک بہ علم۔ نوح علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نبی نہیں بلکہ آپ تمام انبیاء کا ذکر پڑھیں گے تو کیسا ہی کوئی والد رہا ہو، ایک مسلمان رہا ہو، ایک شریعت کا پابند رہا ہو، یا اسی طریقے سے غیر شرعی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہوں، تمام کے تمام نبیوں کا ذکر پڑھنے کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی نبی نے اپنے باپ کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ اور اگر سب سے بڑی مثال دیکھنی ہے تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت بنا دیا گیا ہے، اس کے بنا دیے گئے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اگر یتیمی کا درد کسی سے پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو۔ میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، ماں بچپن میں چلی گئی۔ میرے بھائیوں، یہ نبیوں کا تذکرہ، آپ صحابیوں کو دیکھ لیجئے۔ صحابی رسول عمر بن خطاب کا بیٹا اپنے باپ سے کس طریقے سے محبت، کس طریقے سے پیار اپنے دل و دماغ میں رکھتا ہے وہ دیکھیے۔ عمر بن خطاب کا بیٹا جب باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب تک رہا تھا تب تک تو الگ چیز، چلے جانے کے بعد باپ چلا گیا ہے، بیٹا سفر کرتا ہے، بیٹا سفر کر رہا ہے جنگل میں سفر کرنے کے بعد ایک دیہاتی ملتا ہے، دیہاتی سے ملاقات ہوتی ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کون ہیں؟ کہا عمر کا بیٹا ہوں۔ کہا عمر کا بیٹا؟ کہا مرحبا، مبارک ہو آپ کا آنا، آپ کے ابو سے میری بہت گہری دوستی تھی، یا یہ کہ میرے ابو کی بہت گہری دوستی تھی۔ میرے ابو بہت زیادہ مدینہ جایا کرتے تھے صرف عمر بن خطاب کے لیے، ایک محبت کی وجہ سے عمر بن خطاب سے ملنے کے لیے۔ کہا میرے ابو کا جانکار ایک دیہاتی، اور لوگ ساتھ میں ہیں، سر پر عمامہ بندھے ہوئے ہیں، لو بھائی مبارک ہو تمہارے لیے تحفہ ہے، جسم پر چادر اوڑے ہوئے ہیں، بھائی مبارک ہو تمہارے لیے تحفہ ہے، اپنے گدھے پر سوار ہیں، بھائی مبارک ہو تمہارے لیے تحفہ ہے، اپنے پاس ساری کی ساری چیزیں دے دی۔ ساتھ میں لوگ ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تو دیہاتی ہے، دولت کو جانتا ہی نہیں، مال کو جانتا ہی نہیں، اگر آپ چھوٹی سی رقم دے دیتے تو یہ مان جاتا اور خوش ہو جاتا۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن تم نہیں جانتے کیوں میں نے دیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ یہ میرے ابو کا جانکار ہے۔ کہا ان کی محبت میں برداشت نہیں کر سکا کہ ایسا رہے۔ یہ باپ دنیا سے چلا گیا، تب کی محبت۔ اور یہ بیٹا کیسا ہے جانتے ہیں؟ عمر بن خطاب کون تھے؟ گلیوں سے نکلا کرتے تھے تو بچے ماں کی گود میں چلے جایا کرتے تھے،
گھر میں کوئی بھی بیٹا اگر زندہ ہے تو نبی کے ساتھ میں زندہ ہے، نبی کی ہر سنت کو اپنایا ہوا زندہ ہے۔ اگر کوئی بھی دیکھ لے، کسی کو بھی دیکھ لے کہ سنت کو خلاف ہے تو جاؤ، سنت پیاری ہے، بیٹا پیارا نہیں، نکل گھر سے، نہیں دنیا سے نکل۔ یہ عمر بن خطاب کا ماجرا تھا۔ اس کے بعد بیٹے کا صلہ یہ تھا۔ آئیے قرآن کریم نے کس طریقے سے حکم دیا ہے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے بنو اسرائیل کے بارے میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ بنو اسرائیل کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ بنو اسرائیل کے لیے تھا۔ آئیے اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کچھ کہا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ لوگو تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیسا حسن سلوک ہے؟ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن کریم اعلان کرتا ہے، مطالعہ کیجئے، پڑھیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب اس چیز کا فیصلہ کر چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، بات قانون بن چکی ہے، سنو، اللہ تعبدوا الا ایہ، تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔